الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالته من اختصه من بين الأنام وجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونطق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولدت طاهرا مطهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف بولنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل اعزاز و تکریم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں سورہ والضحیٰ تلاوت کی ہے. اس سورت کا ایک نام تو یہی سورہ والضحیٰ ہے اور ایک نام اس سورت کا سورۃ النبی ہے کہ اس سورت میں جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی اور آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے. ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آج کے اس خطبے سے لے کر آگے بالتسلسل اس سفر المظفر کے مہینے میں بھی اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو قرآنی آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور قرآن مجید کی خاص طور پر وہ اہم آیات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضائل و مناقب اور محاسن اور کمالات کا تذکرہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نام ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6666 صفات ہیں. قرآن میں جہاں اللہ کے ذات و صفات کا تذکرہ ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے. قرآن میں جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہاں حضور کی عملی زندگی کا اظہار ہے. قرآن میں جس جگہ جنت کا تذکرہ ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کا اظہار ہے. قرآن میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں حضور کے غم و غصے کا اظہار ہے. قرآن میں جہاں تعلق مع اللہ کا تذکرہ ہے وہ حضور کی خلوت کی زندگی ہے. قرآن میں جہاں پر مخلوق سے تعلق کا تذکرہ ہے وہ حضور کی جلوت کی زندگی ہے. گویا اگر پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہو تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھتے جاؤ. یہی حضور کی زندگی اور سیرت ہے. دنیا میں سیرت کی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے لوگوں نے سیرت پر کہا، بہت سارے لوگوں نے فضائل اور مناقب بیان کیے، اشعار کہے، نعتیں کہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب وقت کو بیان کیا. لیکن سب سے بڑی پیغمبر کی سیرت اور منقبت کی کتاب الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید ہے. سورہ الضحیٰ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ مکی سورت ہے. اس سورت کا ایک رکوع، اس کی 11 آیتیں، 40 کلمے، 172 اس سورت کے حروف ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آیا جس دوران کچھ وقفے اور عرصے کے لیے اللہ کریم کی طرف سے وحی کی آمد بند ہو گئی.
वही रुक गई। एक रिवायत में यह भी आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन मुतवातर बुखार रहा, आपकी तबीयत नासाज रही, हत्ता कि आप अपने बिस्तर से उठकर बाहर न जा सके। तो एक खातून जो हुजूर की दुश्मन थी और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख कलमे इस्तेमाल करती थी, उसने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जुमला कहा कि मोहम्मद, मैं देखती हूं कि तेरा शैतान अब तेरे पास नहीं आता, वो कहां चला गया है। अलियाज़ बिल्लाह, कि तुम जो वही लेके हमें आया करते थे, हमें अहकामात बताते थे, अब 2 दिन गुजर गए, वो वही ना आई, वजह क्या है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफिरा औरत ने ये जुमले कहे, उधर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज थी, आप बीमार थे, दिलो दिमाग पे और जहन पे इस बात का बोझ पड़ा। अल्लाह ने फौरन उस बोझ को हटाने के लिए सूरत वज़्ज़ुहा नाज़िल की कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुक व मा क़ला। महबूब, मुझे चाश के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम जब वो ढल जाए, मा वद्दाअक रब्बुक व मा क़ला, ना आपके परवरदिगार ने आपको छोड़ा है और ना अल्लाह आपसे नाराज और ना खुश हैं, बल्कि अल्लाह आपसे राजी और खुश हैं। और फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो इनाम और इकराम और एहसान हुए उनका तज़किरा किया, फिर आखिर में कुछ अहकामात को बयान किया। और बाद हजरात ने यह लिखा है कि कुछ लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ताने देना शुरू किए कि मोहम्मद तरफ माज़अल्लाह मोहम्मद से रूठ गया, अल्लाह ने अब वही भेजना बंद कर दी, अब खुदा का ताल्लुक खत्म हो गया है, अब मोहम्मद माज़अल्लाह यूं बहके फिर रहे हैं, क्या अब इन्हें वही के लिए या लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही। जब दुनिया ने, मुशरिकीन मक्का ने, कुफार ने ये कलमात कहे, अल्लाह ने फौरन सूरत वज़्ज़ुहा नाजिल की, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अज़्ज़ुहा अरबी में कहा जाता है चाश के वक्त को, कि जब सूरज निकलकर सेजे से ऊपर खुलकर सामने आ जाए, उस वक्त से लेकर दीवार के वक्त आने से पहले तक का ये सारे का सारा वक्त चाश का वक्त कहलाता है। इस वक्त 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाए या 4 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाए, 1 सलाम से पढ़ी जाए या 2 सलामों से, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर 2 कसमें उठाई, एक वज़्ज़ुहा और दूसरी कसम वल्लैलि इज़ा सजा। वज़्ज़ुहा कह के कहा, ऐ पैगंबर, मुझे दिन की कसम है, दिन के सवेरे की कसम है, चाश के वक्त की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम है जिस वक्त के वो रात ढल जाती है। उलमा ने लिखा है इस दिन से मुराद वो दिन है जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने हम कलामी की थी। रात से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की लैलत, मेराज वाली रात है। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि यहाँ पर वज़्ज़ुहा से मुराद आमद वही की तरफ इशारा है कि महबूब, जिस वक्त हम आपके पास वही भेजते हैं उसमें भी कोई हिकमत होती है। और वल्लैलि इज़ा सजा, वही के रुक जाने को रात के साथ तशबीह दी कि वही आती है, दिलों को मुनव्वर करती है, रोशन कर देती है, जैसे सूरज दिन को रोशन कर देता है। सूरज आता है, पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है, जब सूरज चला जाता है अंधेरा छा जाता है। तो पैगंबर, जब वही आती है रोशनी फैल जाती है, जब वही रुक जाती है तो वो वही का रुकना बाकी एक अंधेरा है। लेकिन ये भी एक कानून कुदरत है, कानून फितरत है कि दिन भी आता है, रात भी आती है, दिन और रात तब्दील होते रहते हैं। अगर मुसलसल दिन रहे लोग उकता जाएं, मुसलसल रात रहे लोग उकता जाएं, दिन का आना और रात का आना, ये दिन और रात का पलटना और तब्दील होना, ये अल्लाह की हिकमत से, खुदा की तरफ से ये हिकमत से ये अमल खाली नहीं। इस तरीके से पैगंबर हम ही इसको बेहतर जानते हैं कि कभी वही अता कर देते हैं, कभी वही को रोक देते हैं, कभी अहकामात भेज देते हैं, कभी कुछ देर के लिए रोक देते हैं। और वही का बोझ दोस्तों इतना जबरदस्त बोझ होता है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहकामात देकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजते थे, जब जिब्रील अल्लाह की जबान से, अल्लाह की वो जो शायान शान मुकद्दस जबान है, उससे जो कलमात सुनते बेहोश हो जाया करते थे, फिर फरिश्ते आकर हामिलीन अर्श फरिश्ते जिब्रील को उठाते और ये जुमला कहा करते थे कि मा काल रब्बुका, तेरे रब ने क्या कहा है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बेहोशी के आलम में ये कुव्वत न रहती कि क्या कह सकूं, इतना कह देते थे कि जो मेरे रब ने कहा है वो हक और सच कहा है। तो ये तो जिब्रील की ये कैफियत हो जाती थी। एक रिवायत में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने रान पर सर रखा हुआ था और आराम कर रहे थे। इस दौरान वही जो नाजिल हुई, हजरत अली फरमाते इतना बोझ मुझे महसूस हुआ कि मेरा घुटना टूटने लगा। तो जब आम इंसानों की ये कैफियत है, यकीनी बात है कि इस वही का जबरदस्त बोझ है।
یہ ایک پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ نبی اس وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے اور کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں، حتیٰ کہ نہ جبریل برداشت کر سکے، نہ علی المرتضیٰ برداشت کر سکے، نہ کوئی اور برداشت کر سکا۔ یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اگر بالتسلسل یوں ہی الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجید ایک ہی وقفے اور لمحے میں ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وقفے وقفے سے قرآن مجید اترا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہی جس وقت اترتی ہے تو سویرے اور روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جس وقت ہم روک دیتے ہیں اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ سویرے کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی سیاہی کی قسم۔ اور ایک بعض علماء نے بڑا باذوق معنی لکھا ہے کہ والضحیٰ محبوب مجھے آپ کے رخ زیبا کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ان سیاہ زلفوں کی قسم جن کے سامنے رات کے اندھیرا بھی مان پڑ جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں اٹھا کر دن اور رات کی قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب یہ غلط کہتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ، خدا ان سے ناراض ہو گئے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، اب خدا کا تعلق نبی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نہیں، ما ودعک ربک، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اللہ آپ سے ناراض نہیں، خدا آپ سے راضی ہیں، اللہ آپ سے خوش ہیں، اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے، خدا کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ رہ گیا کہ ہم نے وحی کو کیوں روک لیا تھا، اس میں ہم ہی اس حکمت کو بہتر جانتے ہیں، ہم ہی اس فلسفے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جتنا عرصہ چاہا روک لیا، اب جب چاہا تو پھر عطا کرنا اور وحی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفاسیر عربی سے اردو کی طرف جو منتقل ہوئی ہے، یہ ترجمہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، ان لوگوں نے قرآن مجید کی اردو کی تفسیریں لکھی ہیں۔ بعد میں آنے والے علماء نے جن میں مذہبی اختلاف کی بنیاد پر دیوبندی بریلوی بزرگوں نے بڑی تفسیریں لکھی، لیکن عام طور پر جب کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ جناب قرآن کو سمجھا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے جی کس مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں، کس کے قرآن کا مطالعہ کریں، ہر آدمی اپنی تشریح بیان کرتا ہے۔ اسی کا جواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اپنے گھروں میں شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے ان شہزادوں کے تراجم اپنے پاس رکھے جو امت مسلمہ کے وہ معروف ترین اور برگزیدہ پسندیدہ بزرگ ہیں جنہیں دیوبندی بریلوی تمام مکاتب فکر کے علماء ان کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، جن کا ترجمہ ان کے ترجموں سے ملتا اور جلتا نظر آئے اسے تسلیم کر لیا جائے، اور جن کا ترجمہ اس ترجمے سے ٹکرائے یہ سمجھ لو کہ اس نے اس ترجمے اپنے طرف سے کوئی تحریف کی ہے۔ اسی آیت کے ترجمے میں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور اللہ آپ سے ناراض نہیں، اللہ آپ سے ناخوش نہیں، بلکہ خدا آپ سے راضی ہیں۔ یہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا، یہ ترجمہ ہے مولانا عبدالحق حقانی مؤلف تفسیر حقانی کا، یہی ترجمہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اور دیگر علماء کرام کا۔ لیکن انڈیا میں ایک مولانا گزرے ہیں، ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھتے ہوئے کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور وما قلی، اور نہ خدا نے آپ کو مکروہ جانا، الیاذ باللہ۔ اب پیغمبر کی طرف لفظ مکروہ کی نسبت یہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے میں کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ نہایت ہی لائق آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ سب زندہ دار ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، یہ بڑے صوفی ہیں، یہ بڑے عارف باللہ ہیں۔ یہ بھی ایک تعریف کا انداز ہے، اور یہ بھی ایک تعریف کا انداز ہے کہ کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ جی فلاں صاحب آوارہ نہیں، یہ بدماش نہیں، یہ لوفر نہیں، یہ لفنگا نہیں، یہ احمق نہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ تعریف وہ بھی ہے، لیکن ہر سلجھا ہوا انسان، ہر شریف الطبع نفس، شریف النفس انسان، ہر اچھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تعریف کا وہ پہلو اچھا تھا جس میں اچھے الفاظ استعمال ہوئے، یہ پہلو اچھا نہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوئے، اور ایک ترجمہ یہ کیا جائے کہ خدا نے آپ کو مکروہ نہیں جانا۔ تو یہ لفظ مکروہ کی نسبت پیغمبر کی شان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی بے ادبی اور بے گستاخی ہے۔ بارکیف قرآن مجید نے آقا انعامدار کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ محبوب ما ودعک ربک وما قلی،
जो कुछ ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, हमने आपको छोड़ा नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हुए बल्कि रजा का इजहार करते हैं। फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। रहा ये फलसफा कि इतने वक्त तक हमने वही को बंद किया, अब फिर वही को जारी कर दिया है, इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से आपके लिए बेहतर है, बाद में आने वाला वक्त पहले वक्त से आपके लिए बेहतर है। इसलिए कि एक तो मक्की जिंदगी का दौर है जिसमें मसाइब और मुश्किलात हैं, आपके लिए तकलीफों का जमाना है। एक मदनी जमाना आएगा जिसमें आपको फुतूहात होंगी, इनकलाबात का जमाना होगा, चहारदांग आलम में दीन इस्लाम फैलेगा। एक इब्तदाई अवाइल का दौर है जिसमें मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक आखिर वक्त का जमाना है जिसमें फुतूहात के दरवाजे खुलते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद दुनिया और आखिरत की जिंदगी का तफावत है कि महबूब घबराने की बात नहीं। ये लोग यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म की बातें कहते हैं, ये कहते हैं कि पैगंबर के खुदा ने नबी को छोड़ दिया, ये कहते हैं कि खुदा इससे रूठ गया। इस किस्म की बातें सुनकर आप दिल बर्दाश्त न हो, परेशान न हो, इनको कहने दीजिए वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जो आखिरत में आप पे इनाम आने वाले हैं, आपको इकराम अता होने वाले हैं, आपको हौज़ कौसर मिलने वाला है, आपको शफाअत कुबरा अता होने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद मिलने वाला है, अल्लाह के कुर्ब की जो मंजिलें अता होंगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वो इस दुनिया की इन बातों से 1000 दर्जा बेहतर। हम आपको वह इतने ऊंचे मकामात अता करेंगे कि जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि हर घड़ी के बाद जब दूसरी घड़ी आती है तो वो पहली की निस्बत ज्यादा अफजल और अरफा होगी ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए। और फिर बाज़ उलमा का तर्जुमा इसमें यह भी है कि जैसे अरबी में एक ज़रबुल मिसल है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, कि आम लोगों की नेकियां जो मुकर्रबीन हजरात हैं उनके यहाँ वो नेकी भी गुनाह का दर्जा तस्वुर की जाती है। मसलन एक आम आदमी है वो सिर्फ फराइज और सुन्नतों पे गुजारा करता है, और एक आरिफ बिल्लाह और वली आदमी है अगर उससे कभी नफिल भी छूट जाए तो वो इसको भी बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर करता है। एक आदमी की ये कैफियत है कि वो चलते फिरते बाजार में खाता है, कोई शख्स उसको ताना नहीं देता, और अगर कोई अच्छा शरीफ आदमी चलते हुए कहीं पर खड़ा हो जाए, कोई दाढ़ी वाला सूफी साहब, कोई मौलवी साहब, कोई आलिम साहब किसी जगह पर किसी रेड़ी वाले के सामने खड़े होकर खा रहे हो तो लोग कहेंगे लो जी मौलवी को शर्म नहीं आती खड़े होकर खा रहा है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि बाज ऐसी बातें जो आम लोगों में ऐब तस्वर नहीं की जाती, लेकिन उन शख्सियतों के लिए जो मोहतरम शान हो, जो आजमत वाले हो, वो उन्हें अपने लिए अच्छा नहीं तस्वर करते। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब ये इब्तदाई मराहिल जो आपको दुश्वार महसूस हो रहे हैं, जिनमें आप तंगी महसूस कर रहे हैं, जिनमें आपको हालात का मुकाबला करना पड़ा है, जिनमें आपको मुशरिकीन मक्का से तकाबुल करना पड़ा है, जिनमें इन लोगों के ताने और सदमे आपको सहने पड़े हैं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इसके बाद जो मंजिलें आने वाली हैं, इसके बाद जो आपको रफ़ातें अता होने वाली हैं, इसके बाद जो आपको अज़मतें और बुलंदियां मिलने वाली हैं, वो इससे करोड़ दर्जा अफजल और बेहतर हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। और ये एक और जुमला कहकर कुरान मजीद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज में दिलजोई की कि महबूब घबराने की बात नहीं, कल क़यामत के दिन खुदा आपको इस कदर अता करेंगे वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा कि आप राजी हो जाएंगे। जब तक आप राजी न होंगे खुदा अता करते जाएंगे, आप लेते जाएंगे। इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे तमाम अंबिया पर 6 चीजों में फजीलत अता की। फरमाया उतीतु जवामिअल कलम, अल्लाह ने मुझे जाने कलिमात अता किए। नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने मेरी निगाह में इम्तियाजी रोब रखा। फरमाया हुल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया। खुतिमा बियन नबिय्यून, मेरे सर पे खत्मे नबुव्वत का ताज रखा। बुइस्तु इलन्नास काफ़ा, क़यामत तक के आने वाली सारी इंसानियत की तरफ अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर और नबी और रसूल बना के मबऊस किया है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो महासिन और मनासिब हैं जो अल्लाह ने इस दुनिया में अता किए। और कुरान कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब कुछ वहां आगे चल के आपको अता करेंगे कि वहां आपको हौज़े कौसर मिलेगा, वहां आपको इनामात कसीर मिलेंगे, वहां आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से ज्यादा होगी, वहां आपको नहर कौसर मिलेगी, वहां आपको मकाम महमूद अता होगा, वहां आपको शफाअत कुबरा मिलेगी, वहां आप अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, वहां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम और इकराम से आपको नवाजा जाएगा। हदीस में आता है आका इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैं भी अपने परवरदिगार से उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मैं अपने उम्मत का आखिरी फर्ज
जिसने सच्चे दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर ईमान की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, जब तक मैं जहन्नम की आग से उसे निकलवाकर जन्नत में नहीं भिजवाऊंगा, उस वक्त तक मैं भी अपने रब से राजी नहीं हूंगा। कुरान मजीद ने बताया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब इस कदर देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इससे जो पहली सूरत है सूरह वल्लैल, उसके अंदर उस सूरत का एक नाम उलमा ने सूरह अबू बकर सिद्दीक भी लिखा है कि उसमें सैयदना सिद्दीक के फजाइल हैं। उसमें कुरान ने कहा वाला सौफ यरज़ा, ए पैगंबर हम आपके सिद्दीक को देंगे वो भी राजी हो जाएगा। और वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब हम आपको भी इस कदर अता करेंगे कि आप भी राजी हो जाएंगे। और यहाँ लफ्ज़ रब भी बता रहा है कि रब कहते ही उसे हैं जो हर मुश्किल में काम आए, जो हर मुसीबत में काम आए, जो बतदरीज तरबियत करे, जो आहिस्ता आहिस्ता पाले और पोसे, जो किसी हाल में अपने बंदे को यूं न छोड़ दे। फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मैं आपको अता करने वाला हूं, इस कदर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देने के लिए 3 वादे किए आइंदा आने वाली जिंदगी में। ये 2 वादे कि एक तो ये कहा कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब अगली जिंदगी आपके लिए इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। कहा वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वहां जो कुछ अता करेंगे इस दुनिया की आतियात से वो करोड़ दर्जे अफजल और बेहतर है। अब कुरान मजीद ने हुजूर पर 3 एहसान और बतलाए, और ये वो हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मराहिल से गुजर चुके, इब्तदाई दौर से गुजरे। कुरान मजीद ने कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना, महबूब याद है ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया, ये गलत कहते हैं, इसलिए कि अलम यजिदका यतीमन फआवा, जब आप यतीम थे सहारे हमने दिए। जो खुदा आपको यतीमी के आलम में जिस खुदा ने नहीं छोड़ा, उस वक्त जब सहारे देने की जरूरत थी उस वक्त हमने आपको सहारे दिए। अब जब आपको नबुव्वत से माला माल कर दिया अब हम आपको छोड़ देंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, जब आप यतीम थे उस वक्त हमने आपको सहारा दिया, क्या हमने आपको यतीमी के आलम में सहारे नहीं दिए? उलमा ने लिखा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम पैदा होने में अल्लाह की तरफ से यही हिकमत थी कि आम तौर पर दुनिया में ये बात कही जाती है कि जी बाप के बाद बेटा, जो बच्चा वो अगर किसी मेयार और मनसब और मकाम को पहुंचे तो कहा जाता है इसके बाप ने बड़ी मेहनत की है, अपने बेटे को पढ़ाया है, अपने बेटे को नौकरी दिलवाई है, अपने बेटे को आला तालीम दिलाई है, अपने बेटे को फला मनसब पर पहुंचाया है। कल को दुनिया ये ना कहे कि शायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत अब्दुल्ला के सहारे पे चमकी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत आमना के सहारे पे चमकी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत अब्दुल मुत्तलिब के सहारे पे चमकी है। इरशाद फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा, आने से पहले बाप को जुदा कर दिया, अभी 6 साल की उम्र थी, माँ को जुदा कर दिया, अभी 8 साल की उम्र थी, दादे को जुदा कर दिया, सारे सहारे छीन कर इशारा करके बताया कि महबूब तेरी नबुव्वत का चर्चा, तेरी नबुव्वत का परचम चार जहां के आलम के अंदर न अब्दुल मुत्तलिब की विसासत से फैलेगा, न अम्मा आमना के सहारे पे चलेगा, न आपके अब्बा अब्दुल्ला के सहारे पे चलेगी नबुव्वत। अगर नबुव्वत चलेगी तो फकत अल्लाह के सहारे पे चलेगी। अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीमी के आलम में सहारे नहीं दिए? एक अजीब फारसी का शेर है, कहता उम्मी और दकीक दान आलम बेसाया साहिबान आलम। आका है तो उम्मी, उम्मी उसे कहते हैं जिसका दुनिया में कोई उस्ताद न हो, किसी के सामने जिसने जानूए तलम्मुस तय न किए हो, किसी के सामने घुटने टेक कर वो बैठा ना हो और सबक न लिया हो। कहता है तो उम्मी लेकिन दकीक दान आलम कायनात की गुत्थियां सुलझा रहे हैं। बेसाया साहिबान आलम, खुद बेसाया है, आने से पहले बाप का साया उठ गया, बचपनी में अम्मा का साया उठ गया, फिर दादे का साया उठ गया, सारे साये खत्म हो गए। इस हालत के बावजूद साहिबान आलम पूरी इंसानियत के साहिबान हैं। अलम यजिदका यतीमन फआवा, और यतीम का एक माना तफर्रुद का भी है कि महबूब आप अकेले थे, आप तन्हा थे, आप बिल्कुल अलहदा थे, एक ही तो थे आप अपने माँ बाप के, उस हालत में हमने आपको सहारे दिए थे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, हमने यतीमी के आलम में आपको सहारा दिया। और फिर इसमें यही हिकमत थी कि कल क़यामत, कल दुनिया में जब नबुव्वत का चर्चा होगा, पूरी दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत फैलेगी, दुनिया ये न कहे
کہ خاندان اور برادری کے بیس پر، اور اس لیے محبوب ہم نے آپ کو یتیم کیا ہے کہ آپ کل یہ نہ سوچیں جب میدان احد میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت ابے کو کیسے یاد کریں گے، کل جب تبوک میں ہوں گے ابے کو کیسے بلائیں گے، کل جب خندق میں ہوں گے ابے کو کیسے یاد کریں گے، کل جب بدر کے میدان میں ہوں گے اپنے والد کو کیسے یاد کرو گے، کل جب فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر شریعت اسلام کا چرچا کرنا ہوگا اس وقت والد کو کیسے یاد کرو گے۔ الم یجدک یتیمن فآوی، جب ان مقامات پر آپ کے والد نے آپ کا ساتھ نہیں دینا اس وقت اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ محبوب الم یجدک یتیمن فآوی، اس بچپنی کے عالم میں ہم نے سہارے دیے، اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم آپ سے خوش ہیں اور ہماری معیت آپ کے ساتھ ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باشارت ہوئی میں نے بچے کو دیکھا، دل بھر آیا، جی بہت خوش ہوا کہ بچہ بہت حسین ہے، بڑا محجبین ہے، نہایت ہی نازنین ہے، نہایت ہی دل نشین۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھ کر بڑی مسرور ہوئی، لیکن ایک دم سب غم میں بھر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، طبیعت تھوڑی سی مچل گئی، سوچنے لگی اے کاش آج بچہ ہے لیکن ابا عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، باپ نہیں بچہ یتیم ہے، اس کے ابا ہوتے کتنے خوش ہوتے، ابا ہوتے اس کے لیے کھلونے لے کے آتے، آج عبداللہ ہوتے اس کے لیے سامان مہیا کرتے، آج عبداللہ ہوتے اس کے لیے کپڑے لے کے آتے، آج عبداللہ ہوتے اسے کندھے پہ بٹھا کے باہر لے جا کے سیر کراتے، آج عبداللہ ہوتے دوستوں میں اپنے بیٹے کا چرچا کرتے، آج عبداللہ ہوتے نہ جانے کتنی خوشیاں مناتے۔ کہتے یہ سوچ رہی تھی غیب سے ندا آئی کہ آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، الم یجدک یتیمن فآوی، اس یتیم کو سہارے ہم نے دینے ہیں، تیرے یتیم کو اگر سونے کی ضرورت پڑے گی حتیم کعبہ میں میٹھی نیند کرا دوں گا، تیرے یتیم کو اگر کھلونے کی ضرورت پڑے گی انگلی کے اشارے پر چاند کو رقص کروا دوں گا، تیرے یتیم کو اگر کپڑوں کی ضرورت پڑے گی اعلیٰ قسم کے لباس پہنا دوں گا، تیرے یتیم کو اگر سیر کی ضرورت پڑے گی دنیا زمین پہ سیر کرتی ہے محمد کو عرش بری کی سیر کرا دوں گا۔ الم یجدک یتیمن فآوی، یتیمی میں ہم نے سہارے دیے ہیں۔ محبوب اس وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آج ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کا خدا محمد سے روٹ گیا، غلط کہتے ہیں الم یجدک یتیمن فآوی ووجدک ضالا فہدی، اور دوسرا جملہ کہہ کے ایک دوسری نعمت اور احسان کی طرف اشارہ کیا کہ محبوب جس وقت آپ حیران تھے، پیارے جس وقت آپ اللہ کی محبت سے گم تھے، محبوب جس وقت آپ ہدایت کے متلاشی تھے، فہدی، اس وقت ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے کائنات کا وارث بنا دیا۔ جب ہم نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا، آج وحی کے مسلسل آنے کے بعد ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ووجدک ضالا فہدی، اس وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ عربی زبان میں لفظ ضال جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر یہ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو راہ چلتے ہوئے بھول جائے، راستے کا پتہ نہ چلے، اس لیے اس آدمی کو کہا جاتا ہے گم راہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے گمراہ جس کے معنی بے دین بے راہ روی کا شکار ہونا، اور ایک ہے گم راہ یعنی راستہ بھول جانے والا۔ تو ایک یہ کہ جو راستہ بھول گیا، اور یہاں جب اس کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو یہاں نہ گمراہی کا معنی ہوگا نہ گمراہ ہونے کا معنی ہوگا، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ ووجدک ضالا فہدی، کیا آپ اس وقت حیران تھے، اپنی امت کے متعلق پریشان تھے، لوگوں کو جب بے دینی کی طرف دیکھتے تھے، ان کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کی بے راہ رویوں کی کیفیتوں کو دیکھتے تھے، آپ ہر وقت سوچتے تھے اس امت کا کیا بنے گا، یہ لوگ ہدایت کی راہ پر کیسے آئیں گے، ایک خدا کی پوجا کیسے کریں گے، ایک خالق کے دروازے پر کیسے جھکیں گے۔ آپ اپنی زبان سے کچھ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک خدا کی طرف سے پیغام نہ آئے، جبریل وحی لے کر نہ آئے، آپ کو آ کر حکم نہ سنائے، آپ کیسے کسی کو کہتے ہیں کہ میاں اے خدا کی عبادت کرو۔ محبوب آپ جب اپنی امت کے متعلق سوچ رہے تھے تو فہدی، پھر ہم نے جبریل کے واسطے سے نبوت عطا کر کے ہدایت کی راہ کھول دی۔ اور ایک معنی یہ کہ ووجدک ضالا فہدی، کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنے رب کی ملاقات کے اشتیاق کے لیے گم پایا، محو پایا، ہر وقت آپ سوچتے تھے، فہدی، ہم نے پھر معراج کی رات آپ کو بلا کر اپنی ملاقات کا شرف عطا کر
کیا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور علماء نے لکھا ہے، تفسیر حقانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کا اشارہ حضور کی نبوت کی زندگی کی طرف نہیں بلکہ بچپنی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر جیسے بچے کھیلتے ہوئے باہر نکل جاتے گلیوں میں، آقا گزرتے ہوئے مکے سے جب باہر نکل گئے تو آپ راستہ بھول گئے کہ اب اپنے گھر واپس کیسے جانا ہے۔ چھوٹی سی عمر تھی، بچپنی کا دور تھا، 7-8 سال کے ہوں گے۔ ابو جہل باہر سے کہیں آ رہا تھا اپنی اونٹنی پر سوار، جب قریب آ کے دیکھا کہ یہ حسین چمکتا ہوا چہرہ میرا بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے حضور کو پکڑ کر اپنی اونٹنی پہ اپنے پچھلی طرف بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا، اونٹنی کو اٹھایا۔ 2-4 مرتبہ جب اسے بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے مارا، اونٹنی نہ اٹھی تو غیب کی طرف سے ایک ندا آئی، کسی حاطف نے یہ آواز دی، تو اس ظالم اس شخص کو تو پیچھے بٹھا رہا ہے جسے خدا نے سارے انبیاء کا امام بنانا، جو پوری کائنات کا سردار بننے والا ہے، آج وہ تیرے پیچھے بیٹھے اور یہ اونٹنی اٹھ کر چلے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو اس نے حضور کو اٹھا کے اپنے سامنے جھولی میں آگے بٹھایا، اونٹنی اٹھی اور چل کر حضور عبد المطلب کے پاس آ کر کہتا ہے، تیرا پوتا پتہ نہیں کیا گل کھلائے گا۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ آج میں نے اسے جب بٹھایا پچھلی طرف تو اونٹنی نہ اٹھی اور میں نے یہ آواز سنی، پھر میں نے جب اسے آگے بٹھایا اونٹنی چلنا شروع ہو گئی۔ اشارہ اس طرف کیا کہ بابا جدا کزالن فہدا، محبوب جب آپ مکے کی گلیوں سے باہر نکل گئے تھے ہم نے آپ کو ہدایت کی راہ اس انداز میں دی کہ ابو جہل کافر کے پیچھے نہیں بٹھایا بلکہ آگے بٹھا کر اس بچپنی کے عالم میں بھی آپ اس کے ہادی بنے تھے، اس کے راہبر بنے تھے، آگے بیٹھے تھے۔ آپ پھر آئے تھے یہاں پر اس مقام اپنے گھر تک پہنچے تھے۔ جب بچپنی میں ہم نے آپ کو یوں نہیں چھوڑا، ابو جہل کے حوالے نہیں کیا تو آئیے کیسے ہو سکتا ہے ما ودا کا رب کا وما کرا کہ اس حالت میں اب خدا آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ خدا آپ کو چھوڑیں گے۔ بابا جدا کا ظالن فہدا، بابا جدا کا عائلن فاغنا۔ انسان کی زندگی کی 3 منزلیں ہوتی ہیں، ایک بچپنی کا دور ہوتا ہے، ایک اپنی جوانی اور شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اور ایک منزل ہوتی ہے جب آدمی کا گھریلو معاملات بننا شروع ہو جائے، بیوی بچے آ جائے تو اس وقت معاش کی فکر ہوتی ہے، کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، معاملاتی زندگی کی فکر ہوتی ہے، پھر اس وقت گھر بار کی سوچ آدمی کو آتی ہے کہ اب میں یہ کیسے کروں گا، گزارا کیسے ہوگا۔ قرآن کا عالم جس کا یتیمن فہوا، جب آپ بچپن کی زندگی میں تھے، لڑکپن کے عالم میں تھے، چھوٹی سی عمر میں تھے، محبوب اس وقت ہم نے آپ کو سہارے دیے۔ پھر جب جوانی کے عالم میں آئے اور عام طور پر نوجوان اپنی جوانیاں کھو بیٹھتے ہیں، غلط کاموں میں غلط داؤں پر لگا بیٹھتے ہیں، تو بابا جدا کا ظالن فہدا، محبوب اس وقت ہم نے آپ کے لیے ہدایت کی مشالیں کھول دی، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے کائنات کا سردار بنا دیا۔ اور پھر جب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اس زواجی زندگی کا دور آیا، معاملات کا زمانہ آیا، لین دین کا دور آیا، تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلوایا، کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہ پڑی، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ بابا جدا کا عائلن فاغنا محبوب ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کا بھی اظہار ہے کہ سب سے پہلے حضور نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، جن کا مال لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اللہ نے اس مال میں بڑی برکات عطا فرمائی، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا۔ بابا جدا کا عائلن فاغنا، اس سے پہلے کے دور کو دیکھیے، عبد المطلب کے پاس جب حضور رہتے تھے، ابو طالب کے پاس، ابو طالب کے متعلق عام طور پر روافض کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر کو ابو طالب نے پالا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، نہ جناب عبداللہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، نہ آمنہ نے محمد الرسول اللہ کو پالا، نہ حلیمہ نے رسول اللہ کو پالا، نہ ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا، نہ عبد المطلب نے رسول اللہ کو پالا، اس لیے کہ رسول کا مربی خدا آپ ہوتا ہے، پیغمبر کی تربیت خدا آپ کرتا ہے۔ میں نے تو تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ عبد المطلب خود حضور کے سامنے آتا، دسترخوان پر جب کھانا لگایا جاتا کہتا جب تک ننھے محمد کو نہیں لے آؤ گے، اس بچے کو نہیں بٹھاؤ گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ قلیل الکثیر المال ہوں، عیال ہوں، قلیل المال ہوں،
औलाद ज्यादा है, माल मेरे पास कम है। अपनी औलाद अब्दुल मुत्तलिब ने खुद तकसीम की हुई थी, नन्ना बच्चा हजरत अली हुजूर के हवाले कर दिया था। इस तरीके से एक बेटा हजरत अब्बास के हवाले किया हुआ था, एक बच्चे का खुद निजाम सभा इंतजाम किया करता था। जिसकी अपनी हालत ये हो कि अपने बेटे दूसरों के हवाले कर दे, अरे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या तरबियत करेगा, पालेगा पोसेगा। ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि ताउन किया, हमदर्दी की, लेकिन पैगंबर को पाला पोसा नहीं। पालने वाला अल्लाह है। मैं तो कहता हूं अगर अबू तालिब को खाना मिलता था तो वो भी रसूलुल्लाह की जूतियों के सदके मिलता था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके से। एक रिवायत में आता है एक मर्तबा अबू तालिब भी साथ था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। बाहर कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक राहिब ने देखा, आकर करीब आके पूछा, अबू तालिब से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम अबू तालिब है। उसने कहा इस बच्चे हसीन का नाम क्या है? उसने कहा इसका नाम मोहम्मद है। कहने लगे इसके अब्बे का नाम? अबू तालिब कहने लगा ये मेरा बेटा है। तो वो राहिब कहता है मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे को यतीम होना चाहिए। उसने कहा वाकई ये बच्चा यतीम है, इसके अब्बे का नाम अब्दुल्ला है जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उसने कहा ये बनु कुरैश से है। कहने लगा जी हाँ बनु कुरैश से है। मक्के के रहने वाले हो? उसने कहा जी हम मक्के के रहने वाले हैं। उसने कहा फिर आप मेरी मेहमान नवाजी और जियाफत कबूल करें। उसने कहा जरूर कबूल करेंगे। चनाचे उसने अपने घर में बड़ा इंतजाम किया, आला किस्म के खाने लगाए, दस्तरखान बिछाए और इतला भिजवाई कि काफिले वालों, ऊँटों के चरवाहो, वो जो ऊँटों पर सफर कर रहे हो, आओ मेरे दस्तरखान पर सारे के सारे आओ, खाना खाकर चले जाओ। अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटों के पास छोड़ दिया कि बच्चे मोहम्मद तुम यहाँ ठहरो, यहाँ इन ऊँटों को संभालो, हम खाना खा के आते हैं, तुम्हारे लिए भी रोटी लेकर आ जाएंगे। चनाचे वो चले गए सारे के सारे। जब दस्तरखान से सब इर्द गिर्द आके बैठ गए तो उसने कहा लोगों अभी खाना ना खाना जब तक मैं आपका मेजबान तुम्हें इजाजत न दूं। मेजबान अंदर आके बैठ जाता है, सबके चेहरों को गौर से पढ़ता है, पूछने के बाद देखने के बाद कहता है ऐनल बल्कुल हसीन, वो हसीन और खूबसूरत बच्चा मोहम्मद कहाँ है? उन्होंने कहा उसे तो हम ऊँटों के पास निगरान बिठा कर आए हैं। तो उसने कहा तुम उठ जाओ, तुम्हें खाने पर किसने बुलाया? और ये जियाफत तो मैंने उस मोहम्मद के सदके से तुम्हें दी है, ये तो उसी की वजह से तो मैंने तुम्हें बुलवाया है। अबू तालिब उठ के आया, कहा उठ मोहम्मद चल, अगर तू ना हो तो हमें रोटी भी कोई शख्स नहीं देता। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा जरा कायलन फागना, पैगंबर हमने आपको बेनियाज कर दिया। यहाँ आगना के दो माने हैं। एक माना तो ये है कि इस कदर दौलत दी कि पूरी दुनिया आपसे लेने के लिए आई है। अबू बकर यहीं से सिदाकत लेता है, उमर यहीं से अदालत की दौलत लेते हैं, उस्मान यहीं से सखावत की दौलत लेते हैं, अली यहीं से शुजाअत की दौलत लेते हैं, मुआविया यहीं से सियासत की दौलत लेते हैं, अबू हुरैरा यहीं से हिफ्ज़ हदीस की दौलत लेते हैं। तमाम सहाबा को पूरी कायनात में जो इल्म और उलूम और कमालात तकसीम हुए, ववजदक आइलन फागना, पैगंबर तू इतना गनी है कि सबको अता कर रहा। और दूसरा माना इसका ये कि ववजदक आइलन फागना, पैगंबर हमने आपको बेनियाज बना दिया है, आप इनमें से किसी के मोहताज नहीं, एक खालिक के मोहताज हैं, मखलूक के मोहताज नहीं, बंदू के मोहताज नहीं, अबू तालिब के मोहताज नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के मोहताज नहीं, अब्दुल्ला के मोहताज नहीं, हलीमा के मोहताज नहीं, आमना के मोहताज नहीं। ववजदक आइलन फागना, बेसरो सामानी के आलम में हमने आपको गनी कर दिया। ये तीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान ने एहसान किए थे उनको बयान करने के बाद फिर तीन हुक्म दिए। उन तीन हुक्मों को सुनिए। जाहिरन खिताब आका नामदार को है, हकीकत में उस वो खिताब उम्मत मुस्लिमा को है। आगे कुरान मजीद ने कहा ववजदक आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर, महबूब यतीमी के आलम में हमने आपको सहारे दिए थे, उस वक्त हमने आपकी तरबियत का इंतजाम किया था, उस वक्त हमने आपको पाला और पोसा था। अब अगर आपके पास कोई यतीम आ जाया करे, अब आपके पास कोई गरीब आ जाया करे, अब आपके पास कोई लावारिस आ जाया करे, अब आपके पास कोई मुंका आ जाया करे, फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो यतीम के साथ सख्ती न करें, उसे डांट टपट न करें, उस पर जुल्म तअद्दी न करें, उस पर जुल्म तशद्दुद न करें। हदीस में आता है हुजूर फरमाते जब मैं मेराज की रात गया आसमानों पे, मैंने जन्नत और जहन्नम के जब मनाज़िर देखे, जहन्नम की सैर के दौरान एक जगह मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट पटकू की तरह बड़े बढ़े हुए हैं, उनके अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं और अंदर सांप और बिच्छू दौड़ रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये लोग कौन हैं? कहा अल्लाह के हबीब ये वो बदतरीन लोग हैं जो दुनिया में यतीमों और गरीबों का माल जुल्मन और नाहक खाते हैं। वो माल नहीं खाते, याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, अपने पेट में जहन्नम के आग के अंगारे भर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान ने मना किया। आज हमारी हालत ये है, बाप मर गया, बड़े भाई छोटू का माल खा जाते हैं। एक का बाप मर गया है और दूसरे भाइयों ने
اپنے بھائی کے چلے جانے کے بعد چھوٹے بچوں کی مال وراثت کو اپنے باپ دادے کی جاگیر تصور کر کے اس پہ کنٹرول قبضے کرنا شروع کر دیے، اسے ختم کرنا شروع کر دیے۔ بھائیوں نے وراثت کے مال میں اپنے بہنوں کے حق غصب کرنا شروع کر دیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس سلسلے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ ان لوگوں کے حقوق کیسے غصب کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر آپ ظلم نہ کریں۔ اور بڑا عجیب جملہ قرآن نے کہا، یوں نہیں کہا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَتَرَحَمْ کہ محبوب یتیم پر رحم کیا کرے، بلکہ کہا فَلَا تَقْهَرْ، اس پہ قہر نہ کیا کرے۔ جب آپ قہر نہیں کریں گے تو خود بخود رحم ہو ہی جائے گا۔ اور اگر صرف لفظ رحم ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ شاید کبھی کبھی اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیا کرے۔ نہیں، محبوب آپ کو یہ اجازت نہیں کہ کسی یتیم کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو، بلکہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ خوشخبری دیتا ہوں اس آدمی کو جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، فرمایا میں اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں اس طریقے سے داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان جنت میں جاتے ہوئے ہم دونوں کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی جس انداز میں کفالت کی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عید کا موقع آتا ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، شہزادے حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب عیدگاہ کے میدان کے قریب جاتے ہیں جہاں بچوں کا مجمع دیکھتے ہیں، بچوں شہزادوں کو اتارتے ہیں، سامنے ایک بچہ ہے جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اجڑا ہوا لباس پہنے بیٹھا ہے، اس کے کپڑے خراب پھٹے پرانے ہیں، اس کا منہ دھلا ہوا نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، رو رہا ہے۔ حضور اس کے قریب جاتے ہیں، جا کے کہتے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ آقا نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ حضور فرماتے جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا لوگوں کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ نہ پھیرنا، کہیں اس یتیم کو اپنے ابے کی شفقت یاد آ گئی، اس کی آہ نکل گئی تو تمہارا آباد گھر بھی برباد نہ ہوتا۔ خیال کیا کرو، اللہ کی قہاریت سے ڈرا کرو۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اس بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ چیخیں نکل گئی، کہا ابا جان آقا کیا بتاؤں محبوب، میرے ابا پچھلے سال میں بدر کے میدان میں دوران جنگ ختم ہو گئے، مارے گئے۔ آج بچے ماں باپ والے ہیں، سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرا باپ ہوتا مجھے کپڑے لا کے دیتا، میرا ابا ہوتا مجھے نہلاتا دھلاتا، میرا ابا ہوتا میری کفالت کرتا۔ آج میں یتیم ہوں، لاوارث اور بے سہارا ہوں۔ حسن اور حسین کو اتار کر کہا شہزادو اب محمد کے کندھے تمہارے لیے نہیں، اب یہ یتیموں کا حق بن چکا ہے، تم اتر جاؤ، آج یہ یتیم نبوت کے چھانے پر سوار ہوں گے۔ اس یتیم بچے کو اٹھا کر آقا لے آئے۔ حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ یقین یا ساتھ لایا، بسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام تھا بشر، کیا نام تھا؟ بشر۔ یتیم کو اٹھایا لے آئے، آ کر کہا عائشہ، اور حضور کبھی محبت میں بھی عائشہ کو یا عائشو کہا کرتے تھے بڑے پیار سے۔ فرمایا عائشہ جی آقا، فرمایا گھر میں کوئی کپڑا ہے؟ حضرت جی چادر رکھی ہے فلاں نے۔ فرمایا جاؤ پانی بھر کر لے آؤ، پانی بھر کے لایا گیا۔ عائشہ تم ڈالتی جاؤ، میں محمد اپنے ہاتھ سے اس بچے کو نہلاتا جاتا ہوں۔ مجمع عیدگاہ میں بیٹھا ہے، دنیا انتظار میں ہے کہ کب نبوت کے تاجدار نبوت کے تاجدار آئیں اور ہمیں امامت کرائیں، وہ وہاں انتظار میں ہے، اور نبوت نے نماز کو موقوف کر کے یتیم کی کفالت کا سامان مہیا کر رہی ہے۔ یہاں پر آقا اس کو نہلاتے ہیں، اپنی وہ چادر مبارک اسے پہناتے ہیں، اس بچے کو پھر کندھے پہ اٹھاتے ہیں، پھر اسے لے جا کے بچوں میں چھوڑتے ہیں۔ جب وہ بچہ ان میں جاتا ہے تو ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچے دیکھ کر کہتے ہو آپ سے پہلے تو رو رہا تھا، تیری چیخیں نکل رہی تھی، تیری ہچکیاں نہیں بنتی تھی، بند ہوتی تھی، کیا بات تھی؟ اب تجھے یہ اچھے کپڑے کس نے پہنا دیے؟ تجھے یہ نہلا کس نے دیا؟ تیرے بدن سے خوشبو کیسی مہک رہی ہے؟ کہنے لگا لوگوں مجھے مبارکباد پیش کرو، دنیا کے ابا کسی کا باپ کوئی ہوگا، کسی کا باپ کوئی ہوگا، میں تو دنیا میں یتیم تھا، آج میرے ابے کا نام محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ابا محمد ہیں،
لکھا ہے کہ جتنے بچے وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے گریبانوں کو پھاڑ کے رونے لگے، کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، ہمارے ابا بھی محمد کریم ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب جب کوئی یتیم آیا کرے اس کے ساتھ اس میں آپ قہر نہ پال، فرمایا فاما یتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر نہ کیجیے، واما السائل فلا تنہر، کوئی منگتا آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، کوئی بھکھیاری آ جائے، فرمایا فلا تنہر، اسے جھڑک کر جواب نہ دیا کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ عام کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا کوئی بھی آدمی آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، آ کر مانگنا شروع کر دے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے، جتنا ہے، جو مناسب سمجھتے ہیں، چپ کر کے اسے دے دیں، اور اگر آپ اس کو دینا نہیں چاہتے، یہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیے، یہ کہہ دینا تو ہٹا کٹا ہے، تو مستنڈا ہے، تو اتنا ہے، تیری تو جاگیر اتنی ہے، تیرے تو پیسے اتنے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ جملے کہہ کے اسے شرمسار کرنا، اسے گندا کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ بڑے مستحسن طریقے سے پیارے انداز میں کہہ دیں اچھا بھائی خدا کے لیے ہمیں معاف کرو، یا یہ کہ کہے جی اچھا اللہ آپ کو بہت دے، آپ کا شکریہ، مہربانی، کسی بھی اچھے انداز میں اچھا جملہ کہہ کے اسے ٹالیں، یہ انداز نہ اختیار کریں، چھڑک کر جواب نہ دیں، بار بار آ جاتے ہو، روزانہ آ جاتے ہو، کتنا کما کے لاتے ہو، جو پیسے تمہارے پاس ہیں یہ مجھے دے دیں۔ مختلف انداز میں لوگ اس انداز میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑک کر جواب نہ دو۔ اور جہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے پہلے سائلین حضرات اس بات کو سمجھیں، جو مانگتے ہیں، جن کا سیوا مانگنا بنا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں جو مانگنے والا ہے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس سوال کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ چہرے پہ سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا، دوست کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اگر مجبوری کے طور پر کوئی شخص مانگتا ہے، آپ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہیں، آپ کو خدا نے فرصت دی ہے، پھر اگر آپ ٹال دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سائل پر خدا کی لعنت، اور اگر سائل صحیح ہے اور اس کو نہ دینے والا اگر وہ جان بوجھ کر صحیح جانتے ہوئے اسے نہیں دیتا تو پھر اس نہ دینے والے پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب آپ کے پاس سائل آئے کوئی تو فلا تنہر، جھڑک کر جواب نہ دیں۔ پیغمبر کے پاس دونوں قسم کے سائل آتے تھے، ایک تو دولت کے سائل آتے تھے، ایک دین کے سائل آتے تھے۔ دولت کے سائلوں کا بھی عجیب انداز ہوتا تھا، ایک شخص آتا ہے حضور کے گردن میں رس کپڑا ڈال کے اسے بل دیتا ہے، آپ کی آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں، آپ گرتے ہیں، کہتا محمد یہ تیرے باپ دادے کی جاگیر ہے، یہ اتنا مال آیا ہوا ہے، تمہیں ہم یوں معاف چوری کر دیں گے، جلدی کرو یہاں سے 3 اونٹ مجھے بھر کے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، فرمایا کیا خوب سائل ہو، کیا مانگنے کا انداز ہے۔ عربی کی کتاب ہے نفت العرب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بڑا عجیب تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کہتا ہے کہ میں نے حضور میں تمام صفات نبوت دیکھی تھی، ایک صفت باقی رہ گئی تھی، اس صفت کو پرکھنے کے لیے میں نے کوشش کی، دیکھو کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صفت ہے، وہ یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ جب آئیں گے اس کی یہ خوبی ہوگی کہ جب ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا اس نبی کا حوصلہ اور حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ کیسا میں نے یہ خوبی دیکھنے کے لیے حضور سے تجارت کی، کچھ پیسے آپ سے لینے تھے، وعدے کے مطابق ایک دن پہلے آیا، آ کر کہا محمد میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، تمہارا یہ قانون ہے، تمہارا یہ سیوا اور عادت ہے، لوگوں کا مال غصب کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو، کل تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں یوں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، مختلف انداز اختیار کیے۔ حضور نے اس کے یہ جملے سننے کے بعد آپ نے مسکرا کر فرمایا ابھی کل کا وعدہ تو دور ہے، کل تیرے پیسے دینے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہم بھی ہوں اور یہ اتنی بڑی گستاخی کرے، اجازت دیجئے میں اس ظالم کی گردن نہ قلم کر لوں۔ اب اگلا پیغمبر اسلام کا جملہ سنیے، فرمایا عمر غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کا حق ہے، اسے مانگنے دو، جائے کہ انداز غلط ہے مانگنے کا مگر یہ اس کا حق ہے، اسے مانگنے دو۔ اور ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے جڑا الاوے وہ در ولاوے، جو بولے وہی دروازہ کھولے۔ کہا عمر پھر اس کو لے جاؤ، میری طرف سے میرا قرضہ بھی ادا کر دو، 20 کی رات اسے زائد دو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گئے، اس نے اندر جا کے جب عمر بن خطاب سے قرضہ وصول کیا، رو کے کہتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہی ایک صفت تو دیکھنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا،
اب میں اسلام کا قبول کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ایک خطیب ہے، ایک واعظ ہے، ایک عالم ہے، ایک مفسر ہے، ایک مدرس ہے، سبق پڑھا رہا ہے، طالب علم کو بات سمجھ نہیں آئی، عوام میں سے کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ مولانا صاحب یہ بات تو سمجھائیں یہ کیا ہے، مولانا صاحب یہ تو سمجھائیں آپ نے یہ کیا کہا ہے۔ اب وہ یوں کہنا شروع کر دے دماغ خراب ہے، جب ایک دفعہ بتا چکا ہوں تو بار بار پوچھتے ہو، بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ انداز نہ اختیار کرو۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ تو تم سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا ہے، اسے جھنک کر جواب نہ دو، پیار سے اسے سینے لگا لیا کرو۔ فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہاں آخری صفت تھی دولت کا عطا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کی احتیاجیں ختم کر دی۔ یہاں قرآن نے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب جتنی نعمتیں ہم نے آپ پر پلتی ہیں آپ ان نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کیجئے۔ شیخ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ حدیث کا لفظ صرف فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے لیا گیا ہے کہ حضور کی جتنی احادیث طیبات ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن مجید ہے جو حضور کے پاس آئی ہے، اس قرآن کی نعمت کو پیغمبر نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے، اس کو حدیث کہا گیا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جتنی نعمتیں، دولت نعمت دی ہے، حسن نعمت دی ہے، جوانی نعمت دی ہے، صحت نعمت دی ہے، اے پیغمبر آپ کو نبوت نعمت دی ہے، آپ کو کمالات یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تحدیثاً بالنعمت، اس نعمت کو بیان کرتے رہا کریے، یہ نعمتیں امت میں دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہا کریے۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی میں اچھا انداز افہام و تفہیم ہے، بات سمجھانے کا سلیقہ ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، اسے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ بات اچھی کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کو بات ذہن نشین کرا سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلے، میری طرف سے وکالت اور کفالت کریں، یہ بات چل کے اس آدمی کو سمجھانی ہے، تو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کو کھول کر بیان کرو، یعنی دوسرے آدمی کے سامنے بات کہنے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ کسی کو اچھی آواز اللہ نے دی ہے، قرآن لہجے داودی میں پڑھتا ہے، اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن تو پڑھ کر سنا دو تو یہ کہہ دے نہیں میں تمہیں قرآن نہیں سناتا، تو فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہتا ہے اللہ نے تم پر یہ نعمت کی ہے اسے پھیلاؤ۔ کوئی اچھا شاعر ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اچھا انداز اچھا ہے، خوبصورت لہجے میں پڑھ کر اشعار کہہ کر حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، جب کسی مجمع میں دوستوں نے کہہ دیا، کسی محفل میں کہا گیا تو کہا میں یہاں کوئی مدعو ہوں، میں یہاں پر کچھ نہیں کہنا چاہتا جناب، میرا گلا خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، افسردہ خاطر ہوں، مختلف انداز میں نخرے دکھانا اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری اور ناشکری کرنا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر نعمتیں ہیں، نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ اس سورت کا نام سورہ والضحیٰ بھی ہے، اسی سورت کا نام سورۃ النبی بھی ہے۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے، یہ مکہ کی ابتدائی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 11 آیتیں ہیں، اس سورت کے 40 کلمے ہیں، اس سورت میں 172 تو اس سورت کے حروف ہیں، اور اس پوری کی پوری سورت میں ابتدا میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم جس کے سامنے سورج کی روشنی مانگ پڑ جاتی ہے، واللیل اذا سجا محبوب آپ کی ان سیاہ زلفوں کی قسم جن کے سامنے رات کی اندھیری رات کی مانگ پڑ جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ اللہ آپ سے ناخوش ہوئے۔ فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی اخروی زندگی اس دنیا کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور اگلے جملے میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی، کل قیامت میں خدا آپ کو وہ مناقب اور مقامات عطا کریں گے، اتنا دیں گے جب تک آپ راضی نہ ہوں گے خدا عطا کرتے رہیں گے۔ پھر 3 احسان جتلائے، فرمایا لم یجدک یتیما فآوی، یتیمی میں ہم نے سہارے دیے، ووجدک ضالا فہدی، جس وقت آپ ہدایت کے متلاشی تھے ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا، ووجدک عائلا فاغنی، جب آپ بے سر و سامان تھے ہم نے اس وقت آپ کو ہر قسم کا سامان مہیا کر کے دنیا سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا۔ پیارے پیغمبر اب آپ اپنی امت کو 3 فریضے سمجھائیے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، جب کوئی یتیم آ جائے اس پہ ظلم و ستم نہ کیا کرو، اس پہ قہر نہ کیا کرو۔ فاما السائل فلا تنہر، کوئی منگتا آ جائے ہو تو عطا کر دو، بات آتی ہے تو اسے بتا دو لیکن اسے جھنک کر جواب نہ دو۔ فاما بنعمت ربک فحدث، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، اسے دنیا میں کھول کھول کر بیان کرتے رہا کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس آیت میں سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سیرت کا ایک دوسرا پہلو اور دوسرا عنوان ہوگا، ربیع الاول کے مہینے میں بھی اور اس سفر کے مہینے میں بھی پیغمبر کی سیرت قرآن کے آئینے میں
مختلف خطبات میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا. یہ 2-4 پرچے ہیں، ان کے جوابات بھی ذرا سن لیجیے. سول اسپتال میں ایک غریب آدمی ہے، لاچار ہے اور اسے خون کی عطیہ کی ضرورت ہے. وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. تو آپ حضرات سے تعاون ہے کہ آپ حضرات اس کا جو ہے نا تعاون ضرور کریں. وہ یہاں کوئی آیا ہوا ہے، باہر ہے؟ یہ پرچی تو کس نے دی ہے؟ آپ نے. اچھا، کیا فرمائیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 16 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء، یہ جمعرات نہیں، جو اگلی جمعرات آئے گی، ریلوے گراؤنڈ کے اندر نماز عشاء کے بعد وہاں امیر شریعت کانفرنس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند سید عطا المحسن مومن شاہ صاحب بخاری اور شاہ جی کے نواسے حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری اور پھر بہت بڑے عظیم اسکالر جناب زاہد الراشدی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے پاسبان حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی اور دیگر علماء کرام کا اس میں خطاب ہوگا. کثیر تعداد نے اپنے دوستوں میں یہ بات کہیے، پھیلائیے، دوسروں تک پہنچائیے. اور 16 اکتوبر آئندہ جمعرات کو، یہ آنے والی جمعرات نہیں، اس سے اگلی جمعرات کو انشاءاللہ، اس سے پہلے اشتہارات بھی کل پرسوں تک آپ حضرات تک پہنچ جائیں گے. اس کانفرنس میں جوک در جوک کثیر تعداد میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. یہ ہمارے برادرم بھائی عبد الرحمان صاحب مینا بازار میں جن کی دکان ہے، ان کے والد محترم حاجی فقیر محمد صاحب، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بعض دفعہ خدا ایسی صحت دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ موت کی دیوار پھندا کر آخرت کی اخروی ابد الآباد کی زندگی اور ہمیشہ کا سکون عطا فرما دیتے ہیں. تو جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. ہفتے کے دن ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور بہت بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری یہ مسجد ایک بہترین نمازی سے محروم ہو چکی ہے. نہایت ہی دیکھ دل آدمی تھے، اکثر مدارس اور مساجد کا تعاون کرتے تھے. نماز کے بعد سب حضرات ان کی مغفرت کی بھی دعا کریں. اور ہمارے محلے میں ایک نہایت ہی شریف اور نیک دل خاتون تھی، دین پور شریف، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی تھی. آج رات 12 بجے اس کا انتقال ہوا ہے. ابھی ہم 11-12 بجے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر کے دین پور شریف میں واپس لوٹے ہیں. اس کے لیے بھی خاص طور پر نماز کے بعد اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک صالحین کی مغفرت فرمائے اور ان کے اچھے اعمال کے بدلے خدا ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمائے رہے؟